Hello and welcome students to the online classes of microprocessor theory and interfacing. This is week 6 and it's lecture number 2 of week 6 and I am here your instructor Mohsen Khan. So actually last time हमने study किया था internal structure of microprocessor 8086 or we can say that it was actually micro architecture of 8086. Architecture means कि what's actually inside the microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर के इंटरनली कौन कौन से रजिस्टर्स वगैरह और किस तरह कनेक्टेड हैं. सो लास्ट टाइम हमने वही स्टडी किया था. अब थोड़ा सा हम उसमें एक और टॉपिक इंक्लूड करना चाहते हैं और वो है एड्रेस जनरेशन. बट बिफोर गोइंग इनटू द एड्रेस जनरेशन मैं आपको थोड़ा सा ये दोबारा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारे पास एक्चुअली अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन हो या कोई भी डेटा हो उसको पहुँचने तक माइक्रोप्रोसेसर के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है. माइक्रोप्रोसेसर को उसके पहुँचने के लिए एड्रेस की ज़रूरत है. सो अब एक्चुअली एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर को किस तरह पता चलता है या किस तरह वो एवेलुएट करता है कि यही लोकेशन है और इसी लोकेशन का यही एड्रेस है. तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है बस इंटरफेस यूनिट में. लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि माइक्रोप्रोसेसर में टू सेक्शंस होते हैं. वन इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूशन यूनिट एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड बस इंटरफेस यूनिट. सो इसी इंटरफेस यूनिट में यहाँ पे एक ब्लॉक पे मैंने शो किया है जहाँ पे लिखा है एड्रेस जनरेशन एंड बस कंट्रोल. एड्रेस जनरेशन का मतलब ये है कि ये एक ऐसा ब्लॉक है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली एड्रेस वो फाइंड होता है या एड्रेस कैलकुलेट होता है. और बस कंट्रोल मीन्स के भाई डेटा को रीड करना है या डेटा को राइट करना है, वो भी यही ब्लॉक डिसाइड करता है. सो एड्रेस अब किस तरह वो फाइंड करता है माइक्रोप्रोसेसर. बट उसमें जाने से पहले मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि हमारे पास माइक्रोप्रोसेसर या तो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फिच करेगा और या मेमोरी से डेटा वो रीड करेगा. ठीक है, तो हमारे पास हमने स्टडी किया था ये हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स हैं माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल, जो लास्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर मॉडल में स्टडी किया था. सी स्टैंड्स फॉर कोड सेगमेंट, डी स्टैंड्स फॉर डेटा सेगमेंट, ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टैक सेगमेंट एंड दिस इज आई पी विच स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन की थी कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रैम को 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है. These are actually 4 segments: data segment, code segment, stack segment and extra segment. So अब डेटा सेगमेंट यहाँ पे क्या स्टोर होता है, यहाँ पे हमारे पास डेटा स्टोर होता है, कोई वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह यहाँ पे पड़े रहते हैं. कोड सेगमेंट में एक्चुअली क्या होता है, कोड सेगमेंट में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं. स्टैक सेगमेंट में एक्चुअली टेम्प्रेरी बेसिस पे यहाँ पे एड्रेस वगैरह स्टोर किए जाते हैं. ठीक है, और एक्स्ट्रा सेगमेंट पे अगर कोई एक्स्ट्रा डेटा हो तो या एक्स्ट्रा डेटा इंक्लूड करता है वेरिएबल या कांस्टेंट, वो भी यहाँ पे स्टोर होते हैं. ठीक है, तो अब ये एड्रेस जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ. तो एड्रेस हमारे पास जो होता है वो हमारे पास 3 टाइप्स के एड्रेस होते हैं. कौन कौन से एड्रेस होते हैं, एक होता है बेस एड्रेस, दूसरा होता है फिजिकल एड्रेस और थर्ड नंबर होता है हमारे पास ऑफसेट एड्रेस. ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये एक सेगमेंट है, रैम का एक सेगमेंट है. यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन पड़ा है और यहाँ से यहाँ तक जो फासला है उसको हम कहते हैं ऑफसेट एड्रेस. ठीक है, और यहाँ पे ये जो पहली लोकेशन है इसी जगह की एड्रेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस एड्रेस. तो अब चूँकि ये डेटा सेगमेंट है तो इसका जो इनिशियल एड्रेस है वो यहाँ पे डेटा सेगमेंट में पड़ा रहेगा. ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरह शो किया है. ठीक है, इसी तरह अगर कोई कोड हो
تو کوڈ سیگمنٹ سوری یہ ڈیٹا سیگمنٹ ہے اور یہ کوڈ سیگمنٹ ہے. تو کوڈ سیگمنٹ کا جو انیشیل ایڈریس ہے وہ کہاں پہ ہوگا, وہ کوڈ سیگمنٹ میں پڑا رہے گا. اسی طرح اسٹیک سیگمنٹ کا جو پہلا ایڈریس ہے وہ کہاں پہ پڑا رہے گا, وہ اسٹیک سیگمنٹ میں. اور اسی طرح ایکسٹرا سیگمنٹ کا جو انیشیل ایڈریس ہے وہ کہاں پڑا رہے گا, وہ ایکسٹرا سیگمنٹ میں پڑا رہے گا. تو یہ تو ہو گئی بیس ایڈریس کی بات. لیکن اب بات کرتے ہیں کہ آف سیٹ ایڈریس کہاں پڑا رہے گا. تو آف سیٹ ایڈریس ایکچولی اگر ہمارے پاس ڈیٹا سیگمنٹ میں پڑا ہے اسی لوکیشن پہ, ٹھیک ہے, اور مائکرو پروسیسر یہاں سے یہی ڈیٹا کو فیچ کرنا چاہتا ہے, تو وہ سب سے پہلے اسی ایڈریس پہ آئے گا. اور یہ ایڈریس کہاں پہ پڑا رہے گا, یہ ایڈریس ہمارے پاس ڈیٹا سیگمنٹ میں ہوگا. اور یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے, یہ آف سیٹ ایڈریس ہے, یہ کہاں پہ پڑا رہے گا, یہ یہاں پہ سورس انڈیکس میں ہوگا. اسی طرح اگر مائکرو پروسیسر کوئی انسٹرکشن فیچ کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ اسی کوڈ سیگمنٹ میں آنا پڑے گا. تو اسی کوڈ سیگمنٹ کا جو بیس ایڈریس ہے وہ کہاں پڑا رہے گا, وہ کوڈ سیگمنٹ یہ جو رجسٹر ہے CS یہاں پہ پڑا رہے گا. اور آف سیٹ ایڈریس جو ہے, یا یہ ڈسپلیسمنٹ والا, یا اسی پوائنٹ تک یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے یا آف سیٹ ایڈریس ہے, یہ کہاں پڑا رہے گا, یہ اسی انسٹرکشن پوائنٹ میں رہے گا. تو مائکرو پروسیسر کا یہ جو بلاک ہے وہ کیا کر لے گا, وہ اسی بیس ایڈریس اور آف سیٹ ایڈریس کو کمبائن کر کے اسی لوکیشن کا ایڈریس وہ کیلکولیٹ کر لے گا اور یہاں تک آ جائے گا اور یہاں سے ڈیٹا فیچ کر لے گا. اسی طرح یہاں سے اگر یہ انسٹرکشن فیچ کر رہا ہے تو اسی طرح یہ بیس ایڈریس کو ملا کے اسی آف سیٹ ایڈریس کے ساتھ ملا کے یہاں کا جو فزیکل ایڈریس ہے وہ کیلکولیٹ کر لے گا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح مائکرو پروسیسر کا یہ جو ایڈریس جنریشن بلاک ہے, یہ ایڈریس کیلکولیٹ کرتا ہے اور اسی ایڈریس پہ جا کے یا انسٹرکشن فیچ کرتا ہے, یا وہاں سے ڈیٹا ریڈ کرتا ہے, یا وہاں پہ ڈیٹا رائٹ کرتا ہے. تو میرا اسی لیکچر کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ ایڈریس جنریشن بلاک کا فنکشن کیا ہے اور کس طرح یہ ایڈریس کیلکولیٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس کتنے قسم کے ایڈریسز ہیں. تو اسی سلائیڈ میں نے یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کی ہے کہ پروسیسر نیڈز the exact address of data or instruction which is called physical address of instruction. یہ جو لوکیشن ہوتا ہے, یا یہ لوکیشن یا یہ لوکیشن, اس کی جو ایڈریس ہے اس کو کہتے ہیں فزیکل ایڈریس. اور یہاں سے یہاں تک یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں آف سیٹ ایڈریس. تو یہی فزیکل ایڈریس کس طرح کیلکولیٹ ہوتا ہے, بیس ایڈریس پلس آف سیٹ ایڈریس, یہ پلس کر کے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح فزیکل ایڈریس از obtained by the addition of base address and offset address. جس طرح آپ لوگوں کو میں نے ابھی بتایا کہ فزیکل ایڈریس کس طرح کیلکولیٹ ہوتا ہے, بیس ایڈریس پلس آف سیٹ ایڈریس. بیس ایڈریس از the starting address of segments of memory. ہر ایک سیگمنٹ کا جو starting ایڈریس ہے اس کو کہتے ہیں بیس ایڈریس. Offset address is the displacement from base address to the exact location of the data or instruction. ٹھیک ہے. Segment base and offset address are collectively called as logical address. Segment یہ جو بیس ایڈریس ہے اور آف سیٹ ایڈریس ہے اس کو کلیکٹیولی کیا کہا جاتا ہے, لاجیکل ایڈریس کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ بات ایکسپلین کی ہے کہ سورس بیس ایڈریس اینڈ آف سیٹ ایڈریس ویری. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیس ایڈریس ہے اور آف سیٹ ایڈریس ہے وہ کنڈیشن پہ یا میموری جو سیگمنٹ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. کس طرح ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر ہم نے کوڈ سیگمنٹ سے کوڈ کو فیچ کرنا ہے تو اس کے لیے جو بیس ایڈریس ہوتا ہے وہ کوڈ سیگمنٹ میں ہوگا, اور جو آف سیٹ ایڈریس ہے وہ IP میں ہوگا. تو پھر ہم فزیکل ایڈریس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں, اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں CS IP. اس کا مطلب ہے کہ اس کوڈ سیگمنٹ میں جو ایڈریس ہے اور انسٹرکشن پوائنٹر میں جو ایڈریس ہے اس کو ملا کے جو ایڈریس بنے گا وہ کون سا ایڈریس بنے گا, وہ فزیکل ایڈریس بنے گا, لیکن کوڈ سیگمنٹ کا فزیکل ایڈریس بنے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم نے ڈیٹا سیگمنٹ سے کسی ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے یا وہاں پہ ڈیٹا رائٹ کرنا ہے
تو اس کا فزیکل ایڈریس کس طرح بنے گا؟ وہ اسی طرح بنے گا ڈیٹا سیگمنٹ کولن سورس انڈیکس کہ بیس ایڈریس کہاں پڑا رہے گا؟ وہ ڈیسٹینیشن وہ ڈیٹا سیگمنٹ میں ہوگا اور سورس انڈیکس میں جو ہے وہ آف سیٹ ایڈریس ہوگا. تو مائکرو پروسیسر کا جو ایڈریس کیلکولیشن بلاک ہے وہ اسی سے وہی فزیکل ایڈریس کیلکولیٹ کر لے گا. مینولی آپ لوگوں کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے ایک آف سیٹ ایڈریس کو بیس ایڈریس کے ساتھ وہ ایڈ کر کے ایک فزیکل ایڈریس کیلکولیٹ کیا. وہ کس طرح کیلکولیٹ کیا ہے؟ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے فزیکل ایڈریس کے جو کیلکولیشن ہے وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایڈریسز جو رجسٹرز ہیں لائک یہ بھی 16 بٹ ہے اور یہاں پہ جو یہ لوکیشن ہے یہ بھی 16 بٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جو ہمارے پاس بیس ایڈریس ہے اور جو ہمارے پاس آف سیٹ ایڈریس ہے وہ 16 بٹس ہیں. لیکن 8086 میں جو ایڈریس بس ہوتا ہے جو کہ ایڈریسز لے کے جاتا ہے وہ 20 بٹس لانگ ہوتا ہے. تو اب ہم اسی ایڈریس کو 20 بٹ میں کس طرح وہ ایلوکیٹ کریں گے؟ وہ اس طرح ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل DS ہے ڈیٹا سیگمنٹ میں یہ ایڈریس پڑا ہے 1 2 3 4 اور بیس میں ہے 16. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ویلیو ہے یہ ہیکسا ڈیسیمل ہے. تو ہیکسا ڈیسیمل کو میں نے کنورٹ کیا ہے بائنری میں، وہ یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آف سیٹ جو ویلیو ہے جو سورس انڈیکس میں پڑی رہے گی وہ ہے 0022 اور وہ بھی 16 بیس ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہیکسا ڈیسیمل ہے. اسی ہیکسا ڈیسیمل ایڈریس کو میں نے کنورٹ کیا ہے بائنری میں. ٹھیک ہے، تو اب میرے پاس یہ ویلیو جو ہے یہ ہمارے پاس ڈیٹا سیگمنٹ میں جو بیس ایڈریس ہے وہ ہے اور یہ جو ویلیو ہے یہ آف سیٹ ایڈریس ہے. لیکن جس طرح آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ایڈریس بس ہوتا ہے وہ 20 بٹس ہوتا ہے اور یہ دونوں جو ایڈریسز ہیں یہ 16 بٹس ہیں. تو مائکرو پروسیسر کیا کر لیتا ہے، یہی جو بیس ایڈریس ہے اس کو 4 بٹس لیفٹ سائڈ پہ کیا کر لیتا ہے، شفٹ کر لیتا ہے. اب شفٹنگ اگر آپ لوگوں کو DLD کے ٹاپکس یاد ہوں رائٹ شفٹ اور لیفٹ شفٹ، تو اب وہی لیفٹ شفٹ یہاں پہ کام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جاتا ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے وہ 4 لوکیشنز کو ہم اس کو یہ جو ویلیو ہے اس کو ہم 4 لوکیشن اسی سائڈ پہ شفٹ کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے، یہ ویلیو بن جاتی ہے اور یہاں پہ جو 4 زیروز ہے وہ ہم اپنی طرف سے پٹ کر لیتے ہیں. تو اب ہم نے کیا ہے، اب ہمارے پاس 16 بٹ ایڈریس بس ہے اور اس پہ اب 16 بٹ ایڈریس ہم نے پٹ کر لیا ہے. ناؤ ایڈ ود آف سیٹ ویلیو. اب اس 20 بٹس کو ایڈ کرتے ہیں اسی آف سیٹ ایڈریس کے ساتھ. وہ میں نے بٹ بائی بٹ کیا ہے، ایڈ کیا ہے. آپ لوگوں کو بائنری ایڈیشن کا پتہ ہوگا. تو ہمارے پاس کیا ویلیو آ جاتی ہے 1 2 3 6 2 اور وہ بھی ہیکسا ڈیسیمل اور یہ 16 وہ بھی ہیکسا ڈیسیمل. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، یہ ہمارے پاس فزیکل ایڈریس ہو گیا. یہ ہمارے پاس بیس ایڈریس تھا، یہ ہمارے پاس آف سیٹ ایڈریس تھا. ان دونوں کو ہم نے ایڈ کر کے کیا بنایا، فزیکل ایڈریس بنایا. تو دس از ایکچولی دا جنریشن آف اے فزیکل ایڈریس. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اب اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ واٹ از آف سیٹ ایڈریس، واٹ از بیس ایڈریس اینڈ واٹ از فزیکل ایڈریس. لیکن اگر اب بھی آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے تو کائنڈلی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیا کریں. ٹل نیکسٹ لیکچر، تھینک یو، خدا حافظ.